السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، آج میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اینڈ تھوڑا سا تفسیر کروں گی، یعنی ایکسپلین کروں گی اس کو. سورہ الفاتحہ، اس کی میننگ، فاتحہ کی میننگ جو ہے وہ کھولنے والی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی ابتدا اسی سے ہی ہوتی ہے. قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک ہمیں اللہ سے ملاتا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے. لیکن اسی وقت شیطان ہمارے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے نہیں دیتا. کافی ڈسٹریکشن آتے ہیں ہمارے پڑھنے کے دوران. تو جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان سے. دیکھیے، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے وہ شیطان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی حکم کی اس نے نافرمانی کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اس سے کہا تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا. اسے تکبر اور بڑائی جتائی. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، رحمان ہے، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا بھی بے حد ضروری ہے. ہمارا اس کو پڑھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے. تو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے کہ وہ مہربان ہے، رحمان ہے. اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت پر رحمت کا ذکر ہے. اب میں ترجمہ کرتی ہوں. الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب ہے. العالمین، عالموں کا، یعنی سارے جہاں کا. الرحمن، بہت مہربان ہے. الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، یعنی ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے، ہمیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے. اتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور دیکھیے مالکی، آیت نمبر 3، مالکی مالک ہے. یوم، دن، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاکا، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اب میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ الحمدللہ، یہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ اتنا مہربان اور رحمان ہے، رحیم ہے، تو ظاہر ہے تعریف بھی اسی کی ہے. وہ سارے جہاں کو پال رہا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں مہیا کر دی. تو پھر تعریف بھی کس کی ہے؟ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ جہانوں کا مالک ہے. ظاہر اور باطن سب پر اس کی نظر ہے. وہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، تو ظاہر ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اب دیکھیے یہاں رحمان اور رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اس پر ہماری پکڑ نہیں کرتا. یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے. اس نے اتنی ساری چیزیں دیں، اتنا سب کچھ دیا، اور ہم ناشکرے بندے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم رک کر سوچیں، ہم فیل کریں کہ جو سانس آ رہی ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ روشنی ہماری برقرار ہے،
پورے جسم پر غور و فکر کریں کہ ساری نعمتیں تو اسی کی دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی، اس کی غلطیوں کے سبب پکڑ لیں تو زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار نہ بچے، ہے نا؟ تو وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس کے بعد بھی ہم پر اس کا رحم ہے کہ وہ ہمیں کھانے کو، پینے کو، ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ساری نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے نا؟ پھر مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس دن کا مالک بھی وہ خود ہوگا۔ وہ دن فیصلے کا دن ہے، جو کچھ بھی عمل اس دنیا میں ہم نے کیے، اس دنیا میں جو ہم نے عمل کیے، ان سب کو قیامت کے دن میرا رب سامنے لے آئے گا۔ تو میرے ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے، میری ہر عمل پر اس کی نظر ہے، اس لیے مجھے اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ بھی اس دن خود کرے گا، تو اس کی رحمت سے میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں، تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں اسی کی اطاعت کروں، اسی کی عبادت کروں۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مراد عبادت کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں نوازی، ہمیں کھلانے کو دیتا ہے، ہمیں پینے کو دیتا ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ ہم کو بخشنے والا ہے، اس کی رحمت کتنی ہے ہم پر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے پیدا کیا ہمیں، تو ہم عبادت بھی پھر اسی کی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے مدد یعنی جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسی آزمائش آ جاتی ہیں زندگی میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ سب مسئلہ سب کے ہی ساتھ پیش آتا ہوگا کہ اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں ہم، کبھی کبھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نماز سے مطمئن نہیں ہوتا، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے حق ادا کیا نہیں کیا، ہے نا؟ اصل میں عبادت اسی کا نام ہے جس میں اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، تو ہم مشکل اور مسائل کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگنی چاہیے، ہے نا؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف تو رجوع کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو بس اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ ایمان اگر انسان کا مضبوط ہے، اس پر اللہ پر بھروسہ ہے، تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بہت آسان لفظوں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔